کہ دبئی میں لگا لوں تو ایک برابر ہو گئی نا. جو انڈسٹری ترقی کر رہی ہے نا، جس طرح کہہ رہے ہیں موٹر سائیکل، اس کا تمام کے تمام یہاں صرف اسمبلر ہیں. وہ مینوفیکچرنگ کا لفظ جو ہے نا کہ جی مینوفیکچرر، وہ غلط لفظ ہے. ایکچولی جو پوری دنیا میں جی جو اسمبلی کی جو انڈسٹری ہے نا، دیٹ از آلسو کالڈ مینوفیکچرنگ. لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہے، جیسے انڈیا نے کیا کہ انہوں نے کہا جس نے اسمبلی کرنی ہے ضرور موسٹ ویلکم آگے کریں، لیکن فلاں سان تک آپ نے اس کی اتنے پرسنٹ 70% پارٹس جو ہیں یہاں پہ بنانے ہیں. ہمارے یہاں جو پیسٹیسائڈ ایکٹ تھا یا جو مختلف سیڈ ایکٹ تھا، وہ یہی کہتا رہ گیا کہ سیڈ ایکٹ نے تو یہ کہا کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو سیڈ بنانا ہی نہیں چاہیے. جو سیڈ ایکٹ ہے وہ اس ٹائم یہ کہتا ہے، جو اب چینج میں گیا ہوا ہے، انشاءاللہ حکومت اس کو بہتر بھی کرے گی، لیکن جو پریویس ایکٹ ہے اس نے کہا جی سوائے سیڈ کارپوریشنز کے بیسک سیڈ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کسی پرائیویٹ کو. یعنی یہ میرے خیال میں آدھی صدی پہلے 1971 کا بنا ہوا ہے جی میرے خیال میں. صدی پہلے کی سوچ ہے نا جی وہی بیسیکلی. اس کے بعد جو پیسٹیسائڈ ایکٹ تھا اس میں دونوں میں یہ لکھا گیا، انڈیا نے اور ہم نے ایک ٹائم پہ پاس کیا پیسٹیسائڈ ایکٹ، اور دونوں میں یہ لکھا گیا کہ بائی 1980s جب پرائیویٹ سیکٹر ان ہوگا تو وہ 85 تک فارمولیشن لگائیں گے اور 90s تک اپنی 100% مینوفیکچرنگ پہ چلے جائیں گے. انڈیا میں 83 میں 100% فارمولیشن لوکل ہو رہی تھی، اور بائی 90s انڈیا جو تھا وہ بڑے ایکسپورٹرز میں سے تھا اس کا ایگرو کیمیکل کے. پاکستان میں بھی ایگزیکٹ انہی شرطوں کے ساتھ کام شروع ہوا، لیکن ہم امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج 2010 میں پاکستان میں بیسک مینوفیکچرنگ کا صرف ایک پلانٹ لگا ہے، اور اس کے علاوہ فارمولیشن بھی تقریباً 70% یہاں پہ ہو رہی ہے، 30% ابھی بھی باہر سے فارمولیٹڈ پروڈکٹ آ رہا ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ گورنمنٹ پالیسیز میں فالٹ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں انٹرپرینورز اتنے ہی اچھے ہیں جتنے انڈیا میں، وہ کوئی خاص نہیں. جی بزنس مین جو بھی ہوگا یا جو بھی ایک سرمایہ کار ہوگا، اس نے اپنی سرمایہ کاری کرنی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ کے، حالات دیکھ کے. تو خاصا میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ. ملی صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جی ملی صاحب، آپ مقصد فارمر ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر ہیں، تو کچھ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں کہ پورے پاکستان کے اندر کسانوں کے جو ایک پرابلمز ہیں، کیونکہ جگہ جگہ ہم یہی جا کے ڈسکس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سولوشن پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، گندم کے حوالے سے تو ہاں جی، کیونکہ آپ نے بات شروع کی تھی گندم سے، تو میں گندم کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ گندم کے حوالے سے تو شروع میں جو پرابلم آئی ہے ویٹ کی، فلڈ کے ایریا میں سیڈ کی اویلیبلٹی کے ایشوز تھے. تو ہمارے پاس پہلے بھی جو پاکستان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کوالٹی سیڈ کی، اس کا 10% اویلیبل. 90% ہم وہی جو پرانے طور طریقوں کا سیڈ سنبھالتا ہے کسان، وہی گھر کے اندر استعمال یوز کرتا ہے. جی وہ اچھا ہے برا ہے اس نے خریدنا نہیں ہے، اس نے اپنا ہی ڈالنا ہے. تو اس سے فصل کی پیداوار متاثر نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی پروڈکشن لاس آپ کا 25% تک پروڈکشن لاس ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اوور دا ایئرز، آپ 63 سال کی بات کرتے ہیں، ہم نے کسان کی قوت خرید نہیں بڑھائی. ہم نے کسان کو کی پروڈکٹ پر اتنی لمیٹیشن لگائی پرائز کی کہ وہ ہم نے اس کو کہا کہ ہم تو سبسڈی دے نہیں سکتے شہریوں کو، تم سبسڈائز گندم شہریوں کو دو اور یہ سستا آٹا کھائیں اور حکومت کو یہ بوجھ برداشت نہ کرنا پڑے. اب اگر ایک سیکٹر بوجھ دوسرے کا برداشت کرتا کرتا اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اپنے وسائل بھی اس کے پاس نہیں اتنے کہ وہ اپنی فصل ہی اچھی پیدا کر سکے، تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اچھا بیج ڈالے گا، اچھا بیج خریدنے کی اس کے میں سکت ہوگی، پوری کھاد جس طرح میرے بھائی مشورہ دے رہے ہیں اس طرح ڈالے گا، ویڈیسائڈ، پیسٹیسائڈ، ہربیسائڈ ڈالے گا اور اس کو صحیح اس کا نگہداشت کر سکے، یہ پاسبل نہیں. ملی صاحب یہاں بالکل آپ بنیادی طور پر کسان کے جو وسائل ہیں، جب تک اس میں یہ قوت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ وسائل اپنے پلاؤ بیک کر سکے پھر اسی فیلڈ میں ایگریکلچر میں، تب تک آپ اس سے پروڈکٹیوٹی انکریز کی توقع نہ رکھیں. نہیں، آپ کی بات بالکل بجائے 100% ٹھیک ہے، لیکن یہاں بعض جگہ ہم